بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك أصحابك يا سيدي يا نور الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں اس غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں ثم تاب علیہم پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تو اللہ کی رحمت اس طرح متوجہ ہوئی کہ آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور آپ گناہوں سے معصوم ہیں، پھر بھی اللہ نے آپ کو بہت زیادہ گریہ وزاری کرنے والا اور دعائیں کرنے والا بنایا، اور پھر فرمایا مہاجرین و انصار پر بھی اللہ اپنی رحمت سے متوجہ ہوا جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی مشکل گھڑی کے اندر۔ یہاں مشکل گھڑی سے مراد غزوہ تبوک ہے جسے غزوہ عسرت بھی کہا جاتا ہے۔ عسرت مانے تنگی۔ اس جنگ میں تنگی کا یہ عالم تھا کہ 10 بندوں کے لیے ایک ہی سواری موجود تھی، وہ باری باری اس پر سواری کیا کرتے تھے، اور تنگی کا عالم، کھانے کی تنگی کا عالم یہ تھا کہ کئی افراد صرف ایک کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ تھوڑی تھوڑی چوس کر اس کے ساتھ پانی کا ایک گھونٹ پی لیتے اور اس طرح وہ اپنا گزارا کیا کرتے۔ پانی کی بھی بڑی قلت تھی، اس وجہ سے اس غزوے کو غزوہ عسرت کہا جاتا ہے۔ لیکن ان ساری تنگیوں کے باوجود جو انصار اور مہاجرین صحابہ کرام تھے علیہم الرضوان، انہوں نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اور ان تنگیوں کے باوجود بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں پر متوجہ ہوئی کہ اللہ نے ان لوگوں کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ بعض کے دلوں میں وسوسے آئے لیکن اللہ نے انہیں توفیق دی اور وسوسے ان کے ختم ہو گئے دلوں سے، اور وہ ثابت قدمی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود رہے۔ اب اسی غزوے میں جاتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں تاکہ بارش ہو جائے۔ تو حضور علی وقار نے فرمایا کیا واقعی تمہیں یہ خواہش ہے، چاہت ہے؟ تو انہوں نے کہا جی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ اللہ عز و جل نے بارش کو نازل فرمایا۔ اتنی بارش ہوئی کہ سارا لشکر بھی سیراب ہو گیا، لوگوں نے اپنے برتن وغیرہ بھی بھر لیے پانی سے۔ جب تھوڑا دور آگے چل کے گئے تو آگے دیکھا کہ زمین بالکل خشک تھی، وہاں بارش کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ جس کی وجہ سے صرف لشکر کے اوپر ہی بارش ہوئی، اس کے علاوہ کہیں اور جگہ بارش نہ ہوئی۔ یہ حضور کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ بعض اوقات جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ خود ہی تکلیف کو اور مصیبت کو برداشت کرتے ہیں، ورنہ اللہ نے انہیں طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ چاہیں تو ان کی مصیبت فوراً دور کر دی جائے۔ جیسے یہاں دیکھا گیا کہ پہلے مصیبت تھی، پریشانی تھی، پانی کی بھی قلت تھی، کھانے کی بھی،
لیکن جو ہی دعا کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ عز و جل نے بارش کو نازل فرما دیا۔ یہ دعا پہلے بھی کی جا سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے، ان کو تربیت اور سکھانے کے لیے جو ہے وہ یہ قبول فرمایا کہ تنگی کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ ہر وقت تو میں ظاہری طور پر لوگوں کے ساتھ موجود نہیں ہوں نا، یہاں اس دنیا سے ظاہری طور پر میں نے چلے جانا ہے، پھر بعد میں یہ لوگ کیا کریں گے، تو اس لیے آپ نے سکھانے کے لیے، ورنہ تو اس تنگی کو اس طرح بھی ختم کیا جا سکتا تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ جو پہاڑ ہیں مدینے کے، یہ سونے کے ہو کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا عالم تھا کہ بعض اوقات کئی دن جو ہے وہ گھر میں چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کئی دن کے فاقے ہو جاتے تھے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کیا معاذ اللہ حضور کے پاس طاقت نہیں تھی؟ بالکل طاقت تھی، لیکن آپ نے دنیا کی بجائے آخرت کو پسند فرمایا۔ آج کل بعض لوگ اولیاء کرام علیہم الرضوان پر جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اولیاء واقعی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کرنے پر قادر ہیں تو وہ پاکستان کی غریبوں کو دور کیوں نہیں کر دیتے، وہ دعا کر کے پاکستان کا قرضہ کیوں نہیں اتار دیتے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ اعتراض جو اولیاء پر کیا جا رہا ہے، یہی سیم اعتراض پھر اللہ کی ذات پر بھی آئے گا۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ کن کہہ کر جو ہے وہ سارا کچھ ختم کر دے؟ یہ مصیبتیں جو آج ہمارے اوپر نازل کی گئی ہیں، کیا اللہ کی قدرت نہیں کہ وہ کن کہہ کر ان ساری مصیبتوں کو ختم کر دے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ نہیں کر رہا ان مصیبتوں کو ختم، تو کیا ہم معاذ اللہ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے یہ کرنے کی؟ بالکل طاقت ہے، لیکن اس کے ہر کام کے اندر حکمتیں ہیں۔ ہماری سمجھ میں اگرچہ نہ آئے حکمت اس کی، لیکن اس کے ہر کام کے اندر حکمت ہے۔ اگر وہ مصیبت بھی نازل کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے اس کی طرف سے، اور اگر وہ خوشحالی دیتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حکمت اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس لیے یہ اعتراض بالکل فضول ہے کہ یہ اعتراض اولیاء پر کرنا۔ اگر اولیاء پر کیا جائے تو پھر صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء پر اور معاذ اللہ عز و جل کی ذات پر بھی یہی اعتراض آئے گا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین پر بھی رحمت متوجہ ہوئی جن کا معاملہ موقوف رکھا گیا تھا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، وظنوا الا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تاکہ یہ تائب ہی رہیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ پیچھے تذکرہ گزر چکا ہے کہ وہ 10 صحابہ کرام تھے، کئی تو منافقین غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن 10 صحابہ کرام بھی تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے 7 کی توبہ تو فوراً ہی قبول ہو گئی تھی۔ جب رسول کریم واپس تشریف لائے تو ان 7 نے اپنے آپ کو مسجد کے پلروں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ لیا اور کہا کہ جب تک ہمیں معاف نہ کیا جائے گا یہاں سے ہم نہ ہلیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا تو آپ نے آ کر پھر جو ہے وہ انہیں کھول دیا اور ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن وہیں پیچھے تذکرہ تھا آیت کے اندر کہ 3 بندے ایسے تھے جن کا معاملہ موقوف تھا، نہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی اور حکم ان کے بارے میں نازل کیا گیا تھا۔ وہاں یہ حکم تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا تب تک جو ہے وہ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ ان 3 میں یہ لوگ موجود تھے، حضرت کعب ابن مالک تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربی، یہ تینوں صحابہ تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے غزوے سے اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ رہی کہ تم لوگ شامل نہیں ہوئے غزوے کے اندر، تو پھر انہیں فرمایا، انہوں نے کوئی وجہ بیان نہ کی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا تب تک تمہارا معاملہ موقوف رہے گا، اور لوگوں کو ان سے کلام کرنے سے بھی منع کر دیا گیا، حتیٰ کہ ان کے رشتہ دار، ان کے دوست وغیرہ جو تھے انہوں نے بھی ان سے کلام کرنا چھوڑ دیا، اپنا ناطہ تعلق بالکل ختم کر دیا۔ اور اسی طرح یہ اسی حالت کے اندر 50 دن ان کے گزر گئے۔ اس کے بعد جب جیسے آیت میں فرمایا کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی اب انہیں کہیں بھی کوئی جو ہے وہ ان سے بات نہیں کرتا تھا، ان سے تعلق نہیں رکھتا تھا، گویا ایسے لگتا تھا کوئی انہیں پہچانتا ہی نہیں ہے مدینے کے اندر، اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے نادم ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پکے دل سے توبہ کی، تو اللہ فرماتا ہے ثم تاب علیہم،
اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی وہ لوگ جو سچے دل کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں اپنے ایمان پر۔ سیدنا سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ یہاں صادقین سے مراد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات ہے کہ اللہ سے ڈرو اور جس طرح وہ لوگ عمل کرتے ہیں تم بھی عمل کیا کرو۔ یہاں چونکہ صادقین کا ذکر آیا ہے تو اس حوالے سے میں سچ کے بارے میں ایک روایت پیش کر دوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ جو ہے یہ بھلائی کی طرف ہدایت دیتا ہے اور بھلائی بندے کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ صدیق یہ اولیاء میں سب سے اونچا مرتبہ جو رکھنے والے اولیاء ہیں، یہ ان کا مرتبہ ہوتا ہے، انہیں صدیقین کہا جاتا ہے۔ تو بندہ سچ بولتا رہے ان قریب اللہ اسے صدیقین کے اندر شمار فرمائے گا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو جھوٹ ہے یہ بندے کو بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں بندے کو جہنم کے اندر پہنچا دیتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ تو جھوٹ جو ہے یہ کبھی بھی بندے کا کام نہیں سنوارتا اور سچ سے ہمیشہ کام سنور ہی جاتا ہے۔ جھوٹ اگرچہ فی الوقت تو معاملہ حل کر دے گا اور نظر بھی آئے گا بندے کو کہ جھوٹ بولنے سے میرا کام ہو گیا، لیکن اس کے جو دور رس نتائج ہیں، اس کے جو بعد میں آنے والے نتائج ہیں وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ جھوٹ جب بندے کا سامنے آ جائے گا تو پھر اس کا بھروسہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر سے ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ ساری عمر سچ ہی بولتا رہا، لیکن ایک جھوٹ اس نے بولا اور لوگوں پر وہ واضح ہو گیا تو پھر کوئی اس کا اعتبار نہیں کرے گا۔ تو یہ جو سچ ہے یہ بندے کا ہمیشہ کا، اگرچہ سچ بولنے سے بعض اوقات نظر آ رہا ہوتا ہے کہ معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، جیسے ہمارے ہاں لوگ دکانداری کرتے ہیں، جیسے کپڑا بیچتے ہیں تو اس میں کئی سارے جھوٹ شامل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بس آپ کے لیے اتنے کا ہے، باقی سب کو جو ہے وہ اس کی الگ قیمت ہے، مجھے تو ملا ہی اتنے کا تھا، آپ کو میں جتنی خریدا تھا اتنے میں ہی دے رہا ہوں۔ اس طرح کے جھوٹ اور یہ نارمل بولے جاتے ہیں اور ان کو شاید لوگ جھوٹ سمجھتے ہی نہیں، حالانکہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں آخرت کے اندر، کیونکہ بعض روایات کے اندر ہے کہ جھوٹا جہنم میں کتے کی شکل میں داخل کیا جائے گا، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سچ کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور سچ بولنے سے ہمیشہ بندے کا کام بن جاتا ہے، بندہ سچ بولتا رہے تو اللہ اسے اونچا مرتبہ عطا فرمائے۔ یہاں یہی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو۔ اب اللہ عز و جل جن کی صحبت اختیار کرنے کا کہہ رہا ہے وہ واقعی کسی مقام و مرتبے پر ہوں گے، تو اسی لیے اللہ فرما رہا ہے نا ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ زندگی گزارو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی طرح کے معاملات کرو۔ اگر واقعی ان کی کوئی مقام، ان کی کوئی منزلت اللہ کے پاس ہے تو پھر ہی اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس سے سچ کی اور سچے لوگوں کی جو ہے وہ قدر و منزلت کتنی زیادہ ہے وہ واضح ہو جاتی ہے کہ خود اللہ عز و جل ان کی صحبت اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو خود بھی سچ بولنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی سچ بولنا سکھانا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بچوں کے ساتھ بڑے معاملات کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کر لو، اگر نہ کیا تو فلاں جو ہے وہ بلی آ جائے گی، یا اس طرح کی چیزیں بولی جاتی ہیں۔ یہ سب جھوٹ کے اندر شمار ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں اور بولنے والے کو گناہ ہو رہا ہے جو یہ بول رہا ہے کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، اگر یہ نہ کیا تو یہ ہو جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے۔ اور اس کے ذریعے آپ بچے کے اندر بھی جھوٹ بولنے کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں۔ بچہ تو ایک کوڑا کاغذ ہے نا، اس کے سامنے آپ جو معاملہ کریں گے وہ اسی طرح جو ہے وہ ڈھلتا جائے گا۔ اگر آپ اس کو سچ بولنا سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ سچ بولیں، اور اگر آپ اس کو جھوٹ بولنا سکھانا چاہتے ہیں تو جھوٹ بولیں، وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، سچ خود بھی بولیں اور سچے لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت بھی اختیار کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔
مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ مالک کریم ہم سب کو 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما، ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ